اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی ہوئی آیات پڑھی جاتی ہے تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں میں سے مکان کس کے پاس اچھے ہیں اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں، اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دی ہیں جو ان سے سامان اور نمود میں بہت اچھے تھے۔ آپ کہہ دیں جو گمراہی میں پڑا ہوا ہے تو اللہ اس کو مہلت دیے جاتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اس کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ عذاب کو خواہ قیامت کو، تو ان کو معلوم ہوگا کہ کس کا مکان برا ہے اور کس کا لشکر کمزور ہے۔ اور جو ہدایت قبول کر لیتے ہیں اللہ ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیتا ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہے تیرے رب کے نزدیک اور زیادہ پسندیدہ ہے، صلے کے اعتبار سے اور انجام کے لحاظ سے بھی اچھی ہے۔ کیا آپ نے اس کو دیکھا جو ہماری آیات سے ہی انکارے ہیں اور کہتا کہ مجھے مال اور اولاد ملیں گے؟ کیا اس کو غیب کا حال معلوم ہوا ہے یا اس نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم لکھتے جاتے ہیں جو بھی کہتا ہے اور اس کے لیے عذاب کو بڑھاتے جاتے ہیں۔ اور جس سر و سامان کے بارے میں یہ کہتا ہے ہم اس کے وارث ہوں گے اور یہ ہمارے پاس اکیلا ہی آئے گا، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیا ہے تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت ہو۔ ہرگز نہیں، وہ ان کی پوجا کا انکار کریں گے اور ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطان کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو حق کی مخالفت پر اکساتا رہے؟ تو آپ ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کریں، ہم تو ان کے لیے گنتی کا شمار کرتے رہتے ہیں جس روز ہم پرہیزگاروں کا رحمان کے سامنے بطور مہمان کے جمع کریں گے، اور گنہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسا لے جائیں گے۔ کوئی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے اللہ کے یہاں اجازت لی ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے، یہ تو تم نے بری بات کی ہے۔ قریب ہے کہ اس افطرا سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین خاک ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت کرتے ہیں، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ بیٹا بنائے۔ جو کچھ کے آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے غلام بن کر۔